ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. جس شخص نے کسی ایسے نفس کو قتل کیا جو بے قصور تھا، اس کا قتل بنتا نہیں تھا. من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص کو قتل کیا گیا بغیر کسی قتل کے بدلے میں کیا گیا، او فساد فی الارض، یا دنیا میں فساد اور ہنگامہ برپا کرنے کے لیے قتل کیا گیا، دنیا میں دنگا فساد پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، امن کو تہس نہس کرنے کے لیے دنگا پھیلایا گیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں. ایک بندے کا قتل، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک بندے کا قتل پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہے. اگلا جملہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بندے کی جان بچائی، ایک بندے کی جس نے جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی. جان بچانے کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے. آپ بلڈ دے کر بھی جان بچاتے ہیں، آپ کسی کو گردہ دے کر بھی جان بچاتے ہیں، کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے بھی آپ جان بچاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بھی کوئی ایسا جنگ و جدل کا معاملہ ہو، قاتل کی بھی مدد کرو، مقتول جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ وہ تو پہلے سے ظالم ہے، ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ظالم کی مدد کا یہ مطلب ہو اس کی اگر تلوار ٹوٹ گئی ہے، ڈنڈا ٹوٹ گیا ہے، نیا لا کے وہ کمزور پڑ رہا ہے، ڈنڈا تم پکڑ لو، تم شروع ہو جاؤ مارنا. آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روکو، چونکہ وہ اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، اپنے ظلم سے دوزخ میں جا رہا ہے، تم اس کا ہاتھ روک لو تاکہ وہ دوزخ میں جانے سے بچ سکے، اس کے ہاتھ کے روکنے سے وہ دوزخ سے بچ سکے. یہ ظالم